بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا گاگا گھوڑے دیاں کٹیاں وچ پردیس دے لٹیا لٹیا ویرن لٹیا وچ پردیس دے لٹیا اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرین و صالح سے آباد فرمائے، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرمائے، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرمائے، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے، خصوصاً اس مہد علمی کو پروردگارہ یوسف زہرا کی چھاونی قرار فرمائے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اس ادارہ کے پر رونق کرنے میں جن جن دوست و احباب کا پاکیزہ تعاون شامل ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔
سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. محترم معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 13واں پارہ سورہ مبارکہ ابراہیم سے پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. استاد بزرگوار کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک جملہ مزید آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مذہب شیعہ کا بڑے سے بڑا مسئلہ مسئلہ توحید ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسئلہ مسواک ہو، بڑے مسئلہ کے جواب کے حصول سے لے کر چھوٹے مسئلہ کے جواب کے حصول تک اگر ہمارا کوئی دوست، اگر ہمارا کوئی ساتھی، اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارے علماء کرام کے پاس تشریف لائے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. شرط اول یہ ہے کہ تعصب کی عینت کو اتار کے توڑ ڈالے، تحقیق کے سرما سے اپنی آنکھوں کو زینت بخشے، تو پھر ہر مسئلے کے جواب میں علماء یا قرآن پیش کریں گے یا معصوم کا فرمان پیش کریں گے. سیدہ زہرا بلندتر صلوات، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشن ہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لا ریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را کتاب، توجہ دوستو، کتاب 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 یعنی قرآن مجید. کتاب انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف. آپ کون ہیں؟ جن کی طرف قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کا سامان بن کر قرآن جیسی کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. آپ کون ہیں؟ تو سنیے، آپ آمنہ کے لال ہیں، آپ زہرا کے بابا ہیں، آپ حسنین کے نانا ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، آپ کا چہرہ والشمس کا ترجمان ہے، آپ کا سینہ علم نشرہ ہے، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم کا منظر پیش کرنے والے ہیں،
یوں عرض کر دوں آپ رحمان اور رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا۔ اعلان ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کی تشریف آوری پر ہم خاموش نہیں، صاحبان ایمان تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی طرف دامن وقت کی گنجائش مد نظر آپ کی طرف کتاب قرآن، کتاب کیسی کتاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ توجہ دوست صاحبہ، کیسی کتاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگو یہ وہ کتاب ہے جو ایسے راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی و ٹیڑھا پن نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، زہرا کے بابا کے قلب مبارک پہ قرآن مجید نازل کرنے کا سبب، مقصد، ہدف فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ کے قلب مبارک پہ ہم نے قرآن جیسی کتاب ہدایت کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ صدا دے رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر قرآن پر ایمان رکھنے والوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا اور قرآن پر ایمان رکھنا اصل میں انسان کو ظلمات سے نورانیت کی طرف سفر کرواتا ہے۔ اگر وہ سفر کر رہے ہو تو ماشاءاللہ خوشا بحال ہو، اور اگر وہ سفر نہیں کر رہے تو پھر اپنے کلمہ پڑھنے کی بھی خبر لو اور قرآن پر ایمان رکھنے کے بارے میں بھی غور کر۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند، بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب ظلمات کیا ہیں، نور کیا ہے، تعارف ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ظلمات گمراہی، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ظلمات گمراہی، ظلمات جہالت، ظلمات غلامی، ظلمات پستی، ظلمات غیر الہی نظام کے سائے میں زندگی کا سانس لینا۔ نور یعنی ہدایت، نور یعنی علم، نور یعنی عزت، نور یعنی برکت، نور یعنی نظام الہی کے سائے میں صرف زندگی کا سانس نہ لینا بلکہ اپنے ہر سانس کو اطاعت خدا اور رسول میں دے دینا۔ حسینی فقیر اپنے بارے میں ایک گزارش آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی پروگرام بن جائے۔ بتانا چاہتا ہوں میں ولایتی ہوں، توجہ، اے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو کامل کرنے والوں سنو،
اے نام علی کو جپ کر اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کرنے والوں سنو، اے نعرہ حیدری کی صدا سے اپنے چہرے پہ نکھار محسوس کرنے والوں سنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشہودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ سنو دوستو، سنو سنو سنو، میں وہ ولایتی ہوں جس نے میدان غدیر سے دست رسول سے جام ولایت حیدر نوش کرتے ہوئے من کن تو مولا کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے نشہ ولایت میں مخمور اپنی زندگی کی ہر سانس کو خدا و رسول و اولی الامر کی اطاعت میں دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا بھی پروگرام ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر سانس کو خدا و رسول و اولی الامر کی اطاعت میں دینے کا عزم کرنا چاہتے ہیں تو پھر حسینی فقیر کو دے دیجئے نیاز اور غدیری ماحول بناتے ہوئے لگا دیجئے نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد اور اہل بیت محمد صلوات۔ آغا جان گزارش، گزارش یہ آج کا رولہ ہے اسلام میں علی علیہ السلام کا کچھ اور ہونا اور امام میں، ایمان اور اسلام میں یہ بتا دیں کیسے کیسے فرق ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بنانا انشاءاللہ۔ گزارش کرتا ہوں، قریب پہنچ رہا ہوں، ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کر لیجیے۔ محترم دوستو احباب، ذہن نشین کر لیجئے، خدا وند متعال نے اعلان کر دیا اپنی لا ریب اور مقدس کتاب میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین خدا کے نزدیک نہیں۔ اور خدا نے یہ بھی بیان دے دیا کہ بندگان خدا کل میری بارگاہ میں پہنچنے کے بعد الجھنا نہیں، عذر پیش نہیں کرنا، میں عذر تمہارا ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابھی بتائے دیتا ہوں، اگر تم نے دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ کوشش و کاوش کی اور قیامت والے دن وہ کوشش و کاوش ہماری بارگاہ میں پیش کی تو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ نعرہ حیدری، مرحبا، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ تھی، خبر ہم نے دے دی ہے۔ بس آدم سے لے کر خاتم علیہم الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ یہ الگ بات ہے، کبھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، کبھی اپنے کمال پہنچ رہا تھا۔ ابتدائی مراحل میں تھا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور آدم ابتدائی مرحلے میں پروردگار کی توحید کا بیان دیتے ہوئے فرشتوں کے سامنے صدا دے رہے تھے، ھذا محمد وانت المحمود، ھذا علی وانت علی الاعلی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر، جاگ رہے سو گئے ہو، وانت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن وانت المحسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اور یہی اسلام جب کمال کو پہنچتا ہے اور میدان غدیر میں من کن تو مولا کی صدا بلند ہوتی ہے تو خدا
خداوند متعال جبرائیل کے ذریعے سے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرما دیتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معلوم ہوا ولایت علی حیدر کرار دین اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں بلکہ دین اسلام کے کمال کا نام ہے۔ مودودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب باواز بلند سلام۔ دعوت منزل کی طرف بڑھنے کی اجازت بسم اللہ دیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ظلمات جہالت، ظلمات گمراہی، ظلمات پستی، ظلمات ذلت و رسوائی، نور ہدایت، بہت اچھا، نور علم، نور عزت، نور شرافت، نور انسانیت کا کمال۔ واہ واہ واہ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن کے ذریعہ زہرا کے بابا انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دیا میں نے، سوال کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ظلمات سے لے کر نکال کر آپ نور کی طرف لے جاتے ہیں، یہ نور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ومن نور، زبان وحی ترجمان ارشاد فرماتی ہے العلم نور، سبحان اللہ علم نور ہے، علم نور ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ دو صاحب، علم نور ہے، علم۔ آج مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرنے والے یہ مدارس دینیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے معاشرے کو دعوت نبویہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ظلمات سے نکلو، محفل نور میں آؤ، سبحان اللہ۔ اور جب محفل نور میں آؤ گے تو پھر تمہیں گمراہی کے بدلے ہدایت ملے گی، ظلمات سے نجات ملے گی، ذلت و رسوائی سے عزت و عظمت کی خیرات میں۔ جو قومیں اپنے ان مراکز کو فراموش کر دیتی ہیں، پھر ذلت و رسوائی، بد عقیدگی اور گمراہی ان کی قسمت بن جاتی ہے۔ بہت اچھے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، بہت غور اچھے۔ کرنے والے دوست صاحباب خود غور و فکر کرتے رہے۔ من نور یا رسول اللہ، فرمایا العلم نور، سبحان اللہ۔ علم نور ہے۔ یا رسول اللہ اس علم کی خیرات کہاں سے ملتی ہے؟ واہ واہ۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مرحبا۔ اس علم کی خیرات صرف گھر کی بات نہیں، اللہ اکبر، قربان جاؤں، گھر کی بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں، دعا لینا چاہتا ہوں، گھر کی بات نہیں، کہا یہ علم اس گھر سے ملتا ہے نا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر وہ ہوتا ہے جس میں کئی گھر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے آپ کو علم کے شہر ہونے کے عنوان سے نسبت دی تو شہر میں تو بہت سے گھر ہوتے ہیں۔ فرمایا زبان حال سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو علم کا شہر اس لیے قرار دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ شہر ہے، اس شہر کے گھروں کو مدارس دینیہ کہتے ہیں۔ اب مدینۃ العلم، لیکن ذہن نشین رہے
کہ اس شہر کے اندر وہی گھر ہوں گے جن گھروں تک رسائی حاصل کرنے کا ایک در ہوگا. یہ بے فصیل شہر نہیں ہے، بافصیل شہر ہے. جو گھر اس فصیل سے باہر نظر آئے ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اللہ اکبر. قدردان دوستو توجہ چاہتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ نہیں جڑا روٹی ٹکر چاہتا ہے، جڑا بال بچڑا چاہتا ہے، جڑا کاروبار چاہتا ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتا ہے وہ در پر آئے. جب علم کی خیرات مل جائے گی تو پتہ چل جائے گا رزق کون دیتا ہے، پتہ چل جائے گا اولاد کون دیتا ہے، پتہ چل جائے گا مشکلات کون حل کرتا ہے، پتہ چل جائے گا ذلت سے نکال کر عزت کی وادی میں کون اتارتا ہے. مل کر باباؤ بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ دوستو، آئیے شہر علم کی خیرات باب مدینۃ العلم سے آج اس عظیم جلسہ سے حاصل کریں. جن کا پروگرام ہو کہ شہر علم کی خیرات باب علم کے توسط سے اس ادارے دینیت سے ہمیں نصیب ہو جائے، وہ اپنے قلوب کی آمادگی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. انشاءاللہ وقت نکل. ایک بار پھر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب مواعظ عددیہ آیت اللہ العظمی آیت اللہ مشکینی رحمت اللہ علیہ، اس کے مصنف مؤلف انہوں نے سید الانبیاء کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب صفحہ نمبر 464 کتاب مواعظ عددیہ میں محفوظ کیا. سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی. سبحان اللہ. حدیث کی لفظوں کا سبحان اللہ. یا علی آپ کہیں اور بات. جی یا علی مسکین کہے، یا علی فقیر کہے. میں نے جیسے ہی کمرہ مین سے ملاقات کی، میں نے کہا بہت کم مقامات ہوتے ہیں جہاں دوست و احباب ہمت کر لیتے ہیں کہ مسکین و فقیر دونوں کو اکٹھا کر لیں، اور جس در پر مسکین و فقیر دونوں آ جائیں اس گھر والے کی خیر ہو. صلوات تو پڑھ لیجیے بابا سے بنا. یہ میرے بھائی عاشق حسین مسکین ہیں اور میں شبیر حسین فقیر ہوں. توجہ ابھی نیاز بھی لوں گا. یا علی آپ کہیں بات کچھ اور، یا علی مسکین کہے بات کچھ اور، یا علی فقیر کہے بات کچھ اور، یا علی کوئی پیر کہے بات کچھ اور، یا علی خود سید الانبیاء کہیں تو بات ہی کچھ اور. سنت نبویہ سمجھتے ہوئے آپ بھی اپنی زبانوں پہ یہ لفظ سجا لیجئے اور دے دیجئے جواب اس نعرے کا، نعرہ حیدری. ابھی فرما رہے یا علی تمنا جبرائیل. جبریل کی آرزو، جبرائیل کی آرزو. سبحان اللہ. ان یکونا من بنی آدم بسبع خصال. سبحان اللہ. کہ بنی آدم میں جو 7 خصلتیں پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے میں بھی صف ملائکہ سے اتر کر بنی آدم میں شامل ہو جاؤں. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. ان 7 خصلت سید الملائکہ اور جبرائیل کی تمنا ہے 7 خصلتوں کی وجہ سے
رنگ روپ کی وجہ سے نہیں، قد و قامت کی وجہ سے نہیں، قوم و قبیلہ کی وجہ سے نہیں، 7 خصلتوں کی وجہ سے میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی فرزند آدم بن جاؤں۔ وہی اور وہ 7 کیا ہیں؟ دامن وقت میں گنجائش اتنا رہ گئی، وہ 7 خصلتیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے سید الملائکہ بھی بنی آدم میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وہ 7 خصلتیں وہ ہیں جن 7 خصلتوں کی وجہ سے نور ہدایت میں رہتے ہوئے انسانیت کو معراج نصیب ہوتا ہے۔ ان خصلتوں میں سے پہلی خصلت الصلاۃ فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایسی انسانی خصلت ہے کہ اس خصلت کی وجہ سے سید الملائکہ بھی چاہتا ہے میں بھی کہیں ایسا چل۔ وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاء، علماء کی مجلس میں اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ سید الانبیاء فرماتے ہیں النظر الى وجه العالم، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، حبا لہو، اس حالت میں دیکھنا کہ اس سے محبت بھی ہو۔ عبادت ہے، کیسی عبادت؟ کا 70 سال کی عبادت بے ریا تیری ایک طرف، اور ایک عالم الہی کی محفل میں 1 گھنٹہ تیرا بیٹھنا ایک طرف۔ مجالسۃ العلماء، جب تم علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو تو جبرائیل سید الملائکہ آرزو کرتا ہے کاش میں بھی اولاد آدم میں سے ہوتا۔ معذرت چاہتے ہوئے ہر مقرر شعلہ بیان عالم نہیں ہوتا بچوں، لچھے دار تقریر کرنے والا فرد عالم نہیں ہوتا، ہر چرب زبان عالم نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ پھر عالم کی کوئی نشانی بتا دیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے بولنے سے بھی پہلے دیکھنے سے بھی خدا یاد آ جائے۔ ابھی عالم بولے نہیں، دیکھے آپ بھی دیکھیں اس کی طرف تو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور جب وہ بولے تو علم و ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ بات تمام کر دوں، ٹائم تمام ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، جہاں ہم بتائے دیتے ہیں کہ علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، وہ ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ کیسے اہل علم کی محفل میں بیٹھا کرو۔ بس اسی پر مجلس تمام کر رہا ہوں۔ فرمائے اجلسو، حدیث اجلسو عند کل عالم، پڑھ لکھے دوست احباب کا دردان دوست احباب، دینی مدرسے کا جلسہ توجہ چاہتا ہوں۔ اجلسو عند کل عالم، ہر ایسے عالم کے پاس بیٹھو، ہر عالم کے پاس نا ہے وہ ہے جو اس لفظ کی قدر کرے، یہ نہیں کہا ہر عالم کے پاس بیٹھو، نہ کہا ہر ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ یدعوکم من خمس الی خمس، جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف لے جائے۔ من خمس الی خمس، جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں کی طرف لے جائے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا من الشک الی الیقین، ایسے عالم کے پاس بیٹھو آؤ تو شکوک و شبہات سینے میں ہو، جب اس کی محفل اٹینڈ کرو تو یقین کی خیرات لے کر جا۔ بہت اچھا۔ من الشک الی الیقین ومن الریاء الی الاخلاص، ایسے عالم کی محفل میں بیٹھو
جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر خلوص اور اخلاص کی طرف لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ومن الرغبت الى الزہد، جو دنیا داری سے نکال کر زہد و تقوی کی طرف لے جائے۔ ومن الکبر الى التواضع، من الکبر الى التواضع، جو تمہیں تکبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے جائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ دامن وقت میں گزشتے محترم بھائی موجود ہیں۔ اور آخری بات، من العداوت الی المحبہ، جو تمہیں دشمنیوں سے نکال کر محبتوں کی پیغام دے، محبتوں کی طرف لے جائے۔ بس آج کے اس عظیم اجتماع سے حسینی فقیر کا پیغام اتنا ہے کہ پہچانو جو نام علی پر ہی دشمنیاں تقسیم کر رہا ہو اس کو بھی پہچانو، اور جو نام علی پر محبت کی دعوت دے کر تمہیں مجتمع کرنا چاہتا ہے اسے بھی پہچانو۔ بہت دشمنیوں سے نکلو، دشمنیاں ختم، محبتیں اور الفتیں، بس یہی رسول تھے۔ صرف ایک جملہ، ٹائم ختم ہو گیا، یہی رسول تھے، گودی میں حسین تھے۔ اللہ اکبر، گودی میں حسین، نانا جان پیار کیے جا رہے تھے۔ ذمہ داری سے روح استاد کو شاد کرنا چاہتا ہوں، پیار کیے جا رہے تھے۔ اس عالم میں گودی رسول میں مولا حسین نے سوال کر دیا، نانا جان کیا یہ آپ کا فرمان ہے کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی دل ہے؟ دل کی بات ایک جملے میں بس تمام کیا دیتا، کہاں میرے لال ہر شے کا دل ہے؟ کہا نانا جان پھر اس کائنات کا دل کیا ہے؟ سبحان اللہ جس بات سے آغاز کیا تھا اسی پر اختتام۔ میرے لال کائنات کے دل کو قرآن کہتے ہیں، کتابن آغاز یاد رہے، دل کائنات کو قرآن کہتے ہیں۔ کہا نانا جان کائنات کا دل قرآن ہے؟ کہا میرے لال، کہا نانا جان پھر قرآن کا دل کیا ہے؟ حسین تیرے سوال کرنے پہ بھی قربان جاؤں۔ کہا میرے لال قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں۔ کہا نانا جان یہ یاسین کون ہے؟ منہ چوم کے کہا ہوگا میرے لال یاسین تیرا نانا ہے۔ استاد بزرگوار کے جملے ہیں۔ حسین نے ننھے ہاتھ باندھ کر نانا سے سوال کیا، نانا کائنات کا دل قرآن، قرآن کا دل یاسین، یاسین ہے آپ، میں پوچھ سکتا ہوں نانا آپ کا دل کیا؟ لبوں میں بوسہ دیا اور کہا حسین میرا دل تو ہے۔ فرماتے تھے جب یہ کہا نا میرا دل حسین تو ہے تو حسین نے نانا کی گودی کو چھوڑ دیا، تھوڑے فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا نانا اس وقت آپ پر کیا گزرے گی جب کلمہ بھی آپ کا پڑھیں گے اور تیر بھی آپ کے دل پہ چلائیں؟ روزہ کافی سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے لوگوں آؤ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں میرا جد کیسے مارا گیا۔ قتل جدی بالسیف والسنان واللساء والحجر، میں 3 سال کی عمر میں دیکھ رہا تھا، کربلا کا معصوم گواہ تھا، اور میرے جد مظلوم کو لوگ تلواروں سے مارے جا رہے تھے، تیروں سے مارے جا رہے تھے، عصا سے مارے جا رہے تھے، پتھر سے مارے جا رہے تھے، اور میرے جد مظلوم زین ذوالجناح پہ کبھی دائیں جھوم جاتے تھے کبھی بائیں جھوم جاتے تھے۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی جب ابو الحنوک ملعون کا نیزہ پہلو حسین میں پیوست ہوا، حسین زمین کربلا پہ آئے اور صدا بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، اور لوگوں میرا قیام نصرت دین کے لیے تھا، ہے کوئی جو نصرت دین میں حسین کا ساتھ دے دے؟
اللہ کے دین کی تعلیمات کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دو لمحے برادران محترم، دو لمحے آخر میں حسینی فقیر کی نیاز. میرے محترم دوستو، میری نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی، میری نیاز آپ کی بھی جیبوں میں نہیں ہے. میری نیاز ان دلوں میں ہے جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر بندے ہاتھوں پہ پلان کے اونٹوں کے پشتوں پہ بیٹھے ہوئے خطبے دینے کا درد موجود ہے. دین اسلام کی سربلندی کے لیے بطول زادیاں بازاروں اور درباروں میں رل گئی. اگر درد ہے تو پھر حسینی فقیر کو دے دے نیاز. اور میری نیاز وقت دو نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد. لیکن سوچ سمجھ کر، حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، یزیدیت نام ہے دین سے غداری کا، حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا. آج نیکیوں کی طرف رخ کر لے اور نیکی پہ نیکی کرتا جا اور کہتا جا زہرا کا لال زندہ باد، زینب کبیر زندہ باد، سکینہ کا بابا زندہ باد. برائیوں سے منہ موڑتا جا اور کہتا جا یزیدیت مرد آباد. بس دیری کیسی، حسینی فقیر کے کشکول میں ڈال دیجئے ریاض، نیکی کا ہو جائے وعدہ اور کہہ دو حسینیت. پیسے نہیں، سیرت و کردار مانگ رہا ہوں دوستو، بنام حسین مانگ رہا ہوں دوستو. دے دو نا سیرت و کردار کا کی نیاز. کسی نیکی کا کرو وعدہ اور کہہ دو حسینیت. کھلے دل سے نیاز دو حسینیت. کسی برائی کو ترک کرنے کا ارادہ کرو اور کہہ دو یزیدیت. اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق معاشرے میں سر بلند کر کے لگا دیں نعرہ حیدری. کیا بات ہے.